رمضان آنے والا ہے، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، لیکن سچ بتائیں کہ ہم واقعی رمضان کے لیے تیار ہیں؟ ہر سال ہم یہی کہتے ہیں اس بار رمضان میں خوب عبادت کریں گے، اس بار قرآن مکمل پڑھیں گے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ رمضان شروع اور ہم الجھنوں میں پھنس جاتے ہیں۔ گھر کے کام، مہمان، کچن، تھکن، روٹین خراب اور عبادت پیچھے رہ جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی، کیونکہ آج ہم بات کریں گے رمضان سے پہلے کی لازمی تیاری۔ گھر اور عبادت کے درمیان بیلنس کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، زندگی بدلنے کا موقع ہے، لیکن ایک سچ جو اکثر ہم قبول نہیں کرتے، ہر سال رمضان آتا ہے اور ہر سال ہم کہتے ہیں اس بار رمضان مختلف ہوگا، مگر چند دن بعد تھکن ہوتی ہے، روٹین خراب ہو جاتی ہے، عبادت کم ہوتی ہے، ذہنی دباؤ اور مہینے کے آخر میں صرف افسوس۔ کیوں؟ کیونکہ ہم رمضان کی تیاری رمضان شروع ہونے کے بعد کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو وہ 7 تیاری بتائیں گی جو اگر آپ نے نہ کی تو واقعی پچھتانا پڑ سکتا ہے آپ کو۔ حصہ نمبر اول میں آپ کو بتاؤں گی کہ اصل مسئلہ سمجھیں۔ رمضان مشکل نہیں ہوتا، رمضان تو رحمت ہے، سکون ہے، برکت ہے۔ مشکل کیا ہوتا ہے؟ بغیر پلان رمضان، بغیر روٹین کے رمضان، بغیر ذہنی تیاری کے رمضان۔ ہم چاہتے ہیں سب کچھ ہے، سب کچھ چاہتے ہیں، لیکن تیاری کچھ بھی نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں وقت ہی نہیں ملتا۔ عبادت کا وقت نہیں ملتا یا ہم نے وقت بنایا ہی نہیں۔ اب ہم اصل جو پارٹ ہے وہ ہے رمضان سے پہلے کی 7 تیاریاں۔ یہ ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اگر آپ واقعی اس بار ایک بہترین رمضان چاہتے ہیں تو یہ 7 چیزیں لازمی کریں۔ نمبر 1، تیاری نمبر 1 ہے کہ نیند کی جو روٹین ہے نا وہ پہلے سے درست کر لیں۔ رمضان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ نیند کا ہوتا ہے۔ رات دیر تک جاگنا، صبح تھکن، دن بھر سستی، اور ابھی سے جلدی جاگنے اور سونے کی عادت ڈالیں گے نا تو جو ہے وہ انشاءاللہ رمضان میں ہمیں پرابلم نہیں ہوگی۔ فجر کے بعد جاگنے کی مشق کریں، غیر ضروری نائٹ روٹین جو ہے وہ ختم کر دیں۔ رمضان ڈسپلن مانگتا ہے۔ نمبر 2 تیاری جو ہے وہ ہماری کچن اسٹریس جو ہے وہ ختم کریں۔ خواتین خاص طور پر توجہ دیں، رمضان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آج کیا پکائیں۔ یہ سوال عبادت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ سادہ افطاری کا پلان بنائیں، سادہ افطار ہی رکھیں۔ ہفتہ وار مینیو کو جو ہے وہ پریپریشن اس کی پہلے سے کر لیں۔ کم مگر آسان ڈشز یاد رکھیں۔ رمضان کھانوں کی نمائش نہیں ہوتی ہے، نمائش کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت کا نام ہے، اور سادہ رکھیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ کو خراب کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی صحت بگڑ جائے گی۔ آپ نے اپنی جو روٹین پہلے سے ہے نا اسی کو رکھیں۔ سادہ کھانوں کو ترجیح دیں۔ زیادہ کھانے، زیادہ دسترخوان بھر لینا ہی جو ہے وہ رمضان نہیں ہوتا ہے۔ رمضان کی حقیقت اصل یہ نہیں ہے، فضیلتیں یہ نہیں ہیں کہ بہت زیادہ ڈشز تیار کر رہی ہیں خواتین، اسٹریس لے رہی ہیں کچن کے حوالے سے۔ کچن اسٹریس فری ہونا چاہیے۔ نمبر 3، عبادت کا حقیقت پسندانہ پلان۔ سب سے خطرناک غلطی، غیر حقیقی وعدے۔ روز اتنا قرآن، اتنے نفل، پھر چند دن بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس بار تھوڑا مگر مستقل پلان بنائیں۔ روزانہ قابل عمل قرآن پڑھیں، مختصر مگر دل سے دعا مانگیں۔ ذکر کی عادت جو ہے وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا بناتے ہوئے ہر ٹائم جو ہے وہ آپ ذکر کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے لیے خصوصاً بیٹھ کر آپ کو ٹائم نکال کر تسبیح پکڑ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کھانا بنا رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، آپ برتن واش کر رہی ہیں، کچن کی صفائی کر رہی ہیں، تو آپ اپنے ذکر کو جاری رکھ سکتی ہیں، جاری کریں۔ وہاں پہ آپ درود پاک کا ذکر کثرت سے کرتی رہیں، آپ جو ہے وہ استغفار پڑھتی رہیں، آپ جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات کرتی رہیں، آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کرتے رہیں، آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی تسبیحات کرتی رہیں۔ چلتے پھرتے، کھانا بناتے ہوئے یہ آپ اپنی جو ہے وہ عبادت کو حقیقت پسندانہ بنا سکتی ہیں، اس کا پلان بنا سکتی ہیں۔ پہلے سے تیاری کر لیں، اس کو ذہن بنا لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور تیاری نمبر 4 ہے ذہنی تیاری، بہت اہم ہے۔ رمضان صرف جسمانی نہیں، ذہنی امتحان بھی ہے۔ اگر دماغ پہلے سے تیار ہوگا تو سب آسان ہوگا۔ تھکن آئے گی، نارمل ہے۔ روٹین بدلے گی، وہ بھی نارمل ہے۔ ہر دن پرفیکٹ نہیں ہوگا، نارمل ہے۔ پرفیکشن نہیں، استقامت چاہیے۔ آپ یقین جانیے پہلے عشرے کے بعد ہی روٹین جو ہے وہ نارمل سی لگنے لگے گی اور مزہ آنے لگتا ہے روزہ کا۔
रूटीन एकदम से हट जाती है ना, तो اس میں تھوڑی سی تھکاوٹ سی اور وہ چیزیں فیل ہوتی ہیں، نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اگر آپ پہلے سے اس کی ذہن کو تیار کر لیں گے ذہنی طور پر، تو جسم بھی جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس میں ڈھل جائے گا۔ تیاری نمبر 5 جو ہے وہ گھر کے کاموں کا اسمارٹ سسٹم بنائیں۔ رمضان میں سب کچھ خود کرنے کی ضد نہ کریں، بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو کام تقسیم کریں، سادہ رکھیں۔ گھر چلانا اہم ہے مگر خود کو ختم کرنا نہیں۔ غیر ضروری چیزیں کم کریں، اپنے بچوں کو بھی افطار میں شامل کریں، بانٹ لیں کاموں کو، وہ زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ ہر فرد کو حصہ لینا چاہیے، صرف گھر کی خواتین پر ہی بوجھ نہ لا دیں، ان کو ہی گدھا نہ بنائیں، جو ہے سب بچوں کو بھی شامل کریں۔ آپ یقین جانیں میں نے 3-4 سال سے پچھلے یہی میں نے پلان پہ عمل کیا ہوا ہے کہ میرے اپنے بچوں کو جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کو اپنے جو ہے وہ افطار میں ان کو شامل کیا ہوتا، اور سحری میں بھی ان کو اٹھا کر پہلے سے ان کو جو ہے دسترخوان وہی لگاتے تھے، میرے بچے ہی لگاتے ہیں۔ آپ یقین جانیں میں اگر کچن میں کام کر رہی ہوں، کوکنگ کر رہی ہوں، تو وہ میرے بچے ہی جو ہے وہ گلاس رکھنے، پلیٹیں دھو کر رکھنی، سب کے لیے سب کی پلیٹ بنا کر رکھنی دسترخوان میں، سب کے آگے گلاس، اگر جو ہے وہ کوئی مشروب ہے تو وہ اس کو وہی تیار کر کے رکھتے ہیں، اور اگر ساتھ کھجوریں دھو کر رکھنا، واش کر کے، ہر چیز کو مینیج کرنا دسترخوان پہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو میری بچیوں دیکھتی ہیں، ان کے اندر بھی شوق پیدا ہونا چاہیے کام کا، ان کو بھی سلیقہ آنا چاہیے، ان کو رکھیے۔ ایک تو بوجھ بڑھ جاتا ہے آپ کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ کا کام بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا بچوں کو بھی اس چیز کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے تیاری ہوتی ہے رمضان کی۔ تیاری نمبر 6 سوشل میڈیا کنٹرول۔ یہ خاموش چور ہے، رمضان میں سب سے زیادہ وقت کہاں ضائع ہوتا ہے؟ موبائل پر ہوتا ہے۔ ابھی فیصلہ کریں، کم اسکرولنگ، کم فضول ویڈیوز، زیادہ مقصد وقت جو ہے، ورنہ رمضان گزر بھی جائے گا اور احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کیا۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ دشمن ہے جو ہمارا سوشل میڈیا اس ٹائم دشمن ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اس سے دور رکھیں۔ با مقصد اور جو ہے میننگ فل ویڈیوز کو دیکھیں، بے مقصد اور فضول قسم کی ویڈیوز سے اجتناب کریں، اس کی اسکرولنگ سے بچیں سب سے زیادہ۔ وہاں وقت ضائع کرنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی عبادت پر فوکس کریں، اپنی آرام پر فوکس کریں۔ تیاری نمبر 7 نیت اور مقصد واضح کریں۔ خود سے ایک سوال کریں، میں رمضان کیوں گزار رہی ہوں؟ سب سے پہلا اور بہترین جو سوال ہے وہ یہی ہے، خود سے کریں۔ صرف روزہ رکھنے کے لیے بھوکے پیاسے رہنا ہی کیا اصل مقصد ہے؟ یا واقعی اللہ کے قریب ہونے کے لیے؟ جس کا مقصد واضح ہوگا اس کا رمضان خود بخود بدل جائے گا۔ گھر سنبھالیں یا عبادت، بیلنس کا اصل راز؟ یہ سوال بہت اہم ہے، خاص طور پہ خواتین میں ہے۔ جواب سادہ سا ہے مگر گہرا ہے کہ گھر بھی عبادت بن سکتا ہے اگر نیت درست ہو۔ کھانا بنانا عبادت ہے، خاندان کی خدمت عبادت ہے، صبر عبادت ہے، لیکن صرف گھر میں گم ہو جانا اور اصل عبادت بھول جانا بھی درست نہیں ہے۔ حل اس کا صرف بیلنس اور ناٹ ایکسٹریمز۔ روز تھوڑا وقت صرف اللہ کے لیے مخصوص کریں جو کوئی نہ لے سکے۔ ذہنی سکون کا سنہری اصول جو ہے نا، وہ رمضان کامیاب وہ ہوتا ہے جو کم کام کرے، کم الجھے، کم توقعات رکھے، زیادہ سکون رہے۔ ہر چیز پرفیکٹ کرنے کی کوشش رمضان خراب کر دیتی ہے۔ سادگی اپنائیں اور سکون پائیں۔ تو فرینڈز، رمضان آنے والا ہے، سوال یہ نہیں کہ رمضان آیا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم تیار ہوں گے یا نہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس بار رمضان جو ہے وہ مختلف ہو تو آج سے ہی تیاری شروع کریں اور کمنٹس میں لکھیں ہم اس بار پلان کے ساتھ رمضان گزاریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میں جو ہے وہ اچھے سے ٹاپک آپ کے لیے ضرور لے کر آؤں۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے کچھ بلائی جوڑ کر رکھی تھی، وہ بھی میں نے جو ہے وہ
کچھ دنوں سے رمضان کی تیاری سے کے لیے پہلے سے میں نے پلان بنا کر رکھا ہوا تھا اس میں بھی کہ میں دیسی گھی تھوڑا سا بٹر جو ہے وہ صاف اور شفاف گھر پر میں تیار کرتی ہوتی ہوں رمضان المبارک کے لیے. میں نے یہ تیار کر لیا اور اس کو میں فریزر میں رکھ لیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ ہمیں طاقت بھی تو چاہیے, بچوں کو ذہنی نشوونما بھی تو چاہیے. پراٹھے وغیرہ میں جو ہے وہ باہر کے ڈالٹا گھی اور کوکنگ آئل سے بہترین یہ جو ہے وہ دیسی گھی ہوتا ہے. بٹر سے میں مکھن سے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ پراٹھے بنا کر دیتی ہوں. کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ گھر کا صاف شفاف اور بہترین جو ہے وہ صحت افزا جو ہے وہ مکھن جو ہے وہ میں تیار کر کے دیسی گھی کے میں پراٹھے بنا کر دوں بچوں کو. یہ طاقت والے بھی ہوتے ہیں کیونکہ دن بھر بچوں نے اور ہم نے روزہ رکھنا ہوتا ہے تو اپنی ڈائٹ کا بھی تو تھوڑا سا خیال رکھنا ہوتا ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ بوجھ بھی نہ ڈالیں, ہیوی چیزیں نہ اپنائیں, جو ہے سادہ رکھیں لیکن کھائیں ضرور. طاقت والی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں. اور بچوں کو پڑھانا بھی ہوتا ہے تو بچوں کی ذہنی نشوونما کے لیے بھی جو ہے اور خود کے لیے بھی جو ہے وہ تھکاوٹ نہ ہو اور ایسی چیزوں کا جو ہے وہ استعمال اپنی روٹین میں ضرور کریں. کھجور کا استعمال سب سے زیادہ کریں افطار میں, جو ہے وہ ترجیح دیں. کھجور ہو گئی, فروٹس ہو گئے ان کو, اور جوسز سادہ فریش جوسز جیسے گاجریں ہیں آج کل الحمدللہ, تو گاجر کا جوس ہو گیا, ایپل کا جوس ہو گیا, ملک شیک ہو گیا, یہ بچوں کو دیجیے گا. اسٹرابیری کا ملک شیک ہو گیا, یہ آپ بچوں کو, بنانا شیک بچوں کو دیجیے گا تاکہ ان کے اندر جو ہے نکاہت نہ ہو. بچے پڑھیں گے بھی اور روزہ بھی رکھیں گے ساتھ, تو ان کے اندر جو ہے وہ ان کی ڈائٹ بھی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میں ڈائٹ پہ بھی ایک بہت زبردست قسم کی ویڈیو لے کر آؤں گی انشاءاللہ. میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ بچوں کی ڈائٹ پہ ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.